إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم المقام پیر طریقت جب سیدی خواجہ امداد اللہ صاحب اللہ شکاری قاضی رہے سرکار حدیث اللہ علی اپنے جامع خطاب سے آواز رہے تھے اور اس قابل میں کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن حضرت قبلہ کا حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صل علی محمد. بہت بہت پیاری بات حضرت قبلہ نے فرمائی ہے، اتنی پیاری بات کہ اس پر اگر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو شاید اس سے زیادہ کوئی درس کی ضرورت بھی نہ پڑے، یہی کافی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ تم میں سب سے اچھا مسلمان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تم سب میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. کیا ہی اچھی بات ہے، جس کے اچھے اخلاق ہیں وہ سب سے پیارا اور سب سے اچھا مسلمان ہے. اب یہ بات جو ہے بہت بڑی بات ہے. ہم جتنا بھی جیسے حضرت نے فرمایا ایک سمندر ہے، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بہت آسان کر کے بلکہ خود عمل کر کے بتایا ہم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر سے اور وعظ سے نصیحت سے تو بتایا ہی ہے. آپ کے جیسا علم کلام کس کا تھا، آپ کی بات میں وہ شیرین تھی کہ آپ کی زبان میں وہ فیض تھا، مگر آپ نے اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی اس چیز کو ہم کو آسان کر کے بتایا. چونکہ آسان سے اور مختصر میں عرض کرنا ہے اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سی حکایت سناتا ہوں مولانا روم کی. مولانا روم ایک ایسے عالم ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے مسائل کو چھوٹی چھوٹی حکایتوں میں عرض کر دیتے ہیں. مولانا روم کی 6 جلدیں ہیں مثنوی شریف کے فارسی کے، پوری دنیا میں ہر زبان میں پڑھی جاتی ہے، ہر زبان میں. یعنی ہم مسلمانوں کے علاوہ انگریز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر قوم بھی یونیورسٹیوں میں باضابطہ اس کو درس میں پڑھا دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی حکایتیں رہتی ہیں، بات تو بہت بڑی رہتی ہے اور چھوٹی ایک مثال دے کر اس کو سمجھا دیتے ہیں. آپ نے مولانا روم نے حکایت بیان کی کہ حضرت علی کر مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ تھا. ایک واقعہ پیش آیا. ایک چھوٹا سا ننھا بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ کھیلتے کھیلتے چھت پر چلا گیا. چھت پہ چلا گیا. جب معلوم ہوا گھر والوں کو کہ بچہ اوپر گیا ہے تو دوڑے اوپر اس کو لے کر آنے کی، کیونکہ وہ چھت کھلی تھی، اس کو کوئی رکاوٹ نہ تھی. ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ چھت سے گر نہ جائے. تو لوگ دوڑے، مگر وہ بچہ چونکہ چھوٹا اور معصوم تھا اور بچوں میں وہ رہتی خاص بات جو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، جب اس کو بلاتے تو وہ دور جاتا، جب اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو وہ اور ادھر چھت کے کنارے کی طرف جاتا. اب لوگ گھبرائے کہ ہم اس کو پکڑنے کو جائیں گے تو کہیں گر جائے گا. ایسی جگہ پہ جا کر بیٹھا ہے وہ کہ بس اس کو ادھر گرنے میں کوئی دیر نہیں. لوگ گھبرائے، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سب کا علم جب سب کی تدبیریں جب ختم ہو جاتی تو ایک مولا علی سے توقع رہتی تھی کہ آپ نے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے ہیں. بے شک دانائی میں، عقل مندی میں، سمجھ میں آپ کے جیسا کوئی ثانی نہ تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے کہ اگر وہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کیا ان کی دانائی تھی. جب
مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ سے عرض کیا گیا سرکار ایسا ایسا پیش مسئلہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا چھوٹا آسان حل ہے، کوئی بڑا آدمی اوپر نہ جائے، اس کی عمر کے ہم عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اوپر چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی بچوں کو اوپر چھت پہ چھوڑ دیجیے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ تو ننھے اس کی عمر والے بچوں کو جب اوپر لے آ کے رکھا گیا تو وہ جو ہے ننھا سا بچہ اپنی عمر والوں کو دیکھ کر اس جانب سے وہ بچوں کی جانب آ گیا، اور جیسے وہ آ گیا سب پورے بچوں کو پھر گودوں میں لے کر ماں باپ خوشی خوشی نیچے اتر۔ یہ حکایت دیکھ کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال تھی کہ انسانیت بس آخری دہے پہ آ گئی تھی، اب دوزخ میں گرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ 1,24,000 پیغمبر آ کر سکھا کر چلے گئے، مگر اب یہ ایک آخری ایسا دور اندھیرا آیا تھا کہ اب دوزخ کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اپنے خاص نور کو بھیجا اور فرمایا تم میں سے تم جیسا ہے، تو وہ بہت بڑا، اتنا بڑا کہ اس کی تذکرے نہیں کر سکتے، ان کے درجات اور ان کی بلندی نہیں کر سکتے، کہ بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سرنگوں ہیں، ان کو جگانے کے لیے طاقت نہیں ہے کہ ان کو آواز دے کر جگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے پلکوں کو ملو، ان کی کافوری پلکوں کو ان کے تلوؤں سے ملو۔ کیا مقام ہے، حبیب پاک ہے۔ اب وہ حبیب پاک آئے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اس امت کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، وہ مثال فرماتے ہیں کہ تم میں سے تم جیسا، بعض بیوقوف جاہلوں نے سمجھا کہ ہم جیسے تو ہمارے بڑے بھائی ہو گئے، بعض جاہلوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، ہمارے بڑے بھائی ہو گئے، چونکہ وہ تم میں سے فرمایا نا، مگر اس کا کہنے کا کیا مطلب تھا یہ فرما رہے مولانا، تھے تو وہ تم میں سے تم جیسے، وہ تو تھے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، لیکن بشریت میں آ کر بشر کو سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اخلاق عالیہ، یہ اخلاق اللہ کے ہم کیسے کیوں کر ہمارے میں آئیں گے، ہم تو گناہگار بندے ہیں، ایک آسان ہمارے لیے آسان ہے کہ بھائی وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم تو گناہگار ہیں، یہ تو بول دی چھوٹی معاملہ، ہم سے کیسے ہو سکتا ہے یہ سب، ہم فرشتے تھوڑی ہیں۔ جیسے حضرت قبلہ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، سرکار کی حدیث ہے، جو ہم میں ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جو ہے خوب زور زور سے چیختے ہیں، غصہ ہے، شہوت ہم میں ہے، اور ساری کبر اور فخر اور ساری برائیوں کی جڑ ہم میں اندر جو ہے سینے میں پورا وہ جڑ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے اخلاق کے ہمارے کیسے اخلاق بنائیں گے، یہ جو بڑی بڑی اخلاق حمیدہ کی بات کرتے ہیں ہم کیسے کر پائیں گے، ہم فرشتے تھوڑی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میری طرف دیکھو، میں تمہارے جیسا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی کرو، مجھے بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھی تکلیف ہے، رنج ہے، سب ہے، تو تم جیسے تمہارے جیسے۔ اب کسی کو یہ موقع نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں، چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجی زندگی گزاری، اپنی تکلیفوں والی زندگی گزاری اور اخلاق ہم کو سکھا دیے، اب ہم کو کوئی موقع باقی نہیں رہا کہ ہم کیسے کر سکتے۔ اس لیے وہ مثال دی گئی کہ جیسے وہ بچوں کو دیکھ کر وہ بچہ آ گیا، اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان چھوڑا کہ دیکھو ان کو دیکھو اور اس کے جیسے اپنا لو۔ ہمیں ایک کشش ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنے خاص نور اور حبیب کو ہم میں سے ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ جیسے وہ بچہ جو گرنے والا تھا اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھ کر بچے میں جیسا آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ویسا ہی آپ تشریف لائے، اور یہ جو دنیا کے سراجہ بکھر چکا تھا اور دوزخ کی طرف جا رہا تھا، اس کو کھینچ کے جنت کی طرف لایا ہے، کھینچ کر جنت کی لایا۔ قربان جائے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہ آپ کے کیا اخلاق تھے۔ اور جیسے آپ حضرت قبلہ نے فرمایا بہت وقت درکار ہے، لیکن
ایک تبرکن ایک عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت قبلہ نے خلق عظیم کا مضمون بنایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کی عادت کیسی تھی. ماں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن یہ اللہ کا احکام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مبارکہ وہ چلتی پھرتی قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، وہ خلق عظیم ہے ان کی سرکار کا. تو خیر مختصر میں کہ ایک یہودی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرضہ لیا اور اس کے ابھی دینے کے دن باقی، اس کے ابھی دینے کی جو مدت تھی ختم نہیں ہوئی. وہ بھری محفل میں آ کر کھڑے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زور زور سے اور بڑا گستاخانہ انداز میں مطالبہ کرنے لگا اپنے قرضے کا جو کچھ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، جلال تھا اور آقا کے ادب میں خاموش تھے، اور وہ ایسے ہی بکا جا رہا تھا حالانکہ اس کی ابھی دینے کی مدت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا، پھر بھی وہ شخص نے کچھ اور کہہ دیا کہ آپ کو دینا ہے اور آپ کیوں ٹالتے ہو، کیوں نہیں دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ جملے کہے کہ خاموش ہے وہ، تیرا وقت ابھی دینے کا ہوا نہیں، اس کے بعد بھی تو بولا جا رہا ہے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اتنے جتنا اس کے مقدار کے کھجور تھے اتنے دے دو، اور اس سے زیادہ اتنے دے دو. اس کو زیادہ کس لیے دے رہے ہیں، انعام کس لیے دے رہے ہیں؟ اس کا دینا تو ابھی وقت باقی ہے. آخر تقاضا کر رہا اور اس غلط انداز سے، خیر اتنا دے دو بولیں گے وہ ٹھیک ہے میں دے دیں گے اس کو. اور زیادہ کیوں؟ وہ زیادہ اس لیے کہ تم نے اس سے سخت کلامی کی ہے، اس کا دینا ہے ہم کو، اور ان کو اس سے آپ نے سخت کلامی کی ہے. وہ بھی بہت مختصر انداز میں کہا تھا انہوں نے کہ ابھی تیرا دینا باقی، ابھی ٹائم نہیں ہے، اتنا ہی کہا تھا. تو وہ جب بات سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قدموں پہ گر کے کہنے لگا، ہاں اللہ کے برحق وقت، اللہ کے سچے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں. میں نے توریت میں پڑھا تھا، پہلے کی کتاب میں پڑھا تھا، تو وہ آخر رسول ایسا ہوگا کہ لوگ ان کے ساتھ رنج و تکلیف دیں گے ان کو، اور اس کے بدل میں وہ بددعا نہیں دیں گے، ان کو تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ ان کے دعاؤں سے نوازشیں گے، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو قرض دیا اسی نیت سے دیا تھا کہ میں آپ کو آزماؤں کہ آپ کیسے اخلاق والے ہیں. میں آزمانے کے لیے دیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ میرے دینے کے ابھی کچھ مقرر یا مدت ہوئی نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حق پہ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ تو کیسے آ کر ایک بات کہا کہ کسی نے تیرے پیسے ڈبایا نہ تیرا کچھ کیا، تو کہے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا. آپ کا بے شک خلق عظیم ہے، آپ بہترین اخلاق دے کر پیدا کیے گئے، اور آپ کے بس اس اخلاق کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اگر اتنی چھوٹی بات بھی ہم اپنی زندگی میں لا لیں، اپنے غصے کو قابو کریں، اپنے اندر جو کبر ہے وہ چاہے علم کا ہو چاہے دولت کا ہو، جیسے حضرت قبلہ نے فرمایا ہمارے شوہر کو اللہ پاک ہمارے لیے اچھے یہ اخلاق پیدا کرے ہم میں، کیونکہ یہ دلوں کے امراض دور کرنے کے لیے ہی خانقاہ میں آیا جاتا ہے. جیسے جسم کے امراض دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جا کے نسخے لکھتے ہیں اور انہیں نسخہ لکھ کے نیچے پرہیز لکھتا ہے، یہ کھاؤ تو اس کے ساتھ یہ پرہیز کرو. کوئی دوا لکھتا ہے تو اس کے نیچے لکھتا کھٹا مرچی اور یہ مسالہ نے مت کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا لکھتا ہے نا. ایسے ہی یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کی عمروں کو دراز فرمائے اور ان کے زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. خام خواہی نظام میں حضرت قبلہ نے جو یہاں پر نظام قائم کیا ہے اور آپ کا مقصد ہے، اور اللہ پاک ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم کو اس سے استفادہ عطا فرمائے کہ اصلاح ہمارے قلب کی اصلاح کرنا یہی مقصد ہے بڑا.
ہمارا جو دل بیمار ہو چکا ہے شہوتوں سے، غصوں سے، برائی عادت سے، کبر سے، ہمارے پاس پورے خرابیاں بھرے ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو ہم کو لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں؟ وہ تو وہ مسلمان تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کیوں تعصب کرتے ہیں؟ حضرت قبلہ صحیح فرمائے کہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے جب غریب نواز سرکار آئے تو تقریروں سے اسلام نہیں پھیلایا۔ یہ وہ اولیاء کرام تھے جن کے چہروں پہ ایسا نور تھا اور ان کے اندر ایسا اخلاق اور محبت اور پیار والی زبان تھی، ان کو دیکھتے تو بولتے تھے کہ واہ، اس سے علاوہ اور کون سا مہاراج اور کون سا گرو اور کون سا کیا چاہیے، بس دیکھ لیتے تو قدموں پہ گر جاتے۔ اللہ کرے کہ ہم کو باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق۔ یہ اخلاق عالیہ ہی بڑے اخلاق ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاق پسند ہیں۔ اگر عبادتیں اور زہد میں ہم کافی اگر کوشش بھی کر لیں اور اخلاق بد ہیں تو اللہ کو پسند نہیں۔ مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اگر حقوق العباد پورے نہیں کرتے، ہماری زبان میں شیریں نہیں ہے، اگر ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے نظر سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے چال چلن سے، تو ہم نے کچھ بات اسلام کی سمجھی نہیں ہے۔ اسلام مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ کام نماز روزہ اتنا ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ جیسے حضرت قبلہ فرمایا کہ ہمارا قلب، جو حضرت بار بار فرماتے ہیں اور صحیح فرماتے ہیں کہ ہمارا قلب اس برائیوں سے ایسا پاک ہو، اللہ پاک ایسا پاک کرے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نور جھلکے اور اس نور سے ہم اپنا مقام ابدیت پائے اللہ کے حضور میں، ہم نے قبولیت اللہ کے سامنے حاضر فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ جو کچھ بھی حضرت قبلہ نے ہمارے لیے آج اچھے حسن اخلاق والی بات پر پیدا کی، سب مریدوں میں، سب خلفاؤں میں اور ہم سب میں اللہ پاک اس کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، ہمارے زبان کو شیرینی عطا کرے، ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کسی حرکت سے ہمارے کسی پڑوسی کو کوئی مذہب کا ہو تکلیف نہ ہو، اور ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے والے بنے، اور ہمارا غصہ اور ہماری شہوت یہ سب ہمارے عقل کے تابع ہو جائے۔ جو حضرت نے فرمایا کہ سنہرے لفظوں سے لکھنے کی خاطر، اور یہ خانقاہ نظام کا بنیادی طریقہ ہے کہ نفس کو پہلے نفس کشی کیا جاتی ہے، نفس کو مارا جاتا ہے، جب وہ تختی صاف ہوتی ہے تب اس پر کچھ حروف لکھے جاتے ہیں، تب اس حروف اس پر، اب ہم جو تختی لائے ہیں دل کی وہ زنگ آلود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جیسی بھی ہے ان بارگاہوں کے فیض سے اسے پاک کرے، اللہ ان کی عمروں کو دراز عطا فرمائے، اللہ پاک حضرت کو صحت کاملہ سے عطا فرمائے۔ ادھر بھی بنگلور ہے اور کہاں سے حضرت اورنگ آباد تشریف لائے ہیں، ہم پہ کتنا احسان ہے حضرت کا کہ خود تکالیف اٹھا کر یہاں آتے ہیں اور اپنی صحت اچھی نہیں ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے نوازشات کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت سے ہم سب کو دلی وابستگی عطا فرمائے۔ ایک زبان سے ایک جملہ بولنا اور دل ابھی اس کو ماننا نہیں، منافقت کی علامت ہے۔ اللہ ہم کو ایمان عطا فرمائے، جو زبان کہتی ہے اللہ پاک دل میں بھی وہی بانٹا ہے۔ زبان الگ ہے اور دل الگ ہے، تو نفاق ہے، اور نفاق کو کہتے ہیں منافق۔ کوٹ ہے اس میں، سونے میں اور چاندی میں جیسے ملاوٹ ہوتی ہے نا، تو مسلمان کا اندر کا دل بھی ویسے ہی ہونا ہو، جیسی زبان ہے ویسی وہ دل بولے اور وہی زبان بولے۔ اللہ پاک ہمارے دل اور زبان کو پاک و صاف کر دے اور حضرت قبلہ کے فرمودات پر عمل کی توفیق۔ السلام علیکم۔ اللہ